بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے عفان ترمزی اور آپ دیکھ رہے ہیں افی ٹی وی۔ اگر تاریخ کے اوراق کھنگالے جائیں تو ایک ایسے شخص کا نام ملتا ہے جس نے بہت بے دردی کے ساتھ ہزاروں مسلمانوں اور حضرت عبداللہ بن زبیر کو قتل کیا اور قتل کر کے ان کی لاش کو 3 دن تک سولی پر لٹکائے رکھا، جبکہ اسی جنگ میں اس شخص نے خانہ کعبہ پر سنگباری کی اور عمارت کو نقصان پہنچایا۔ اس کے ساتھ ساتھ صحابہ اکرام کی بے حرمتی کرنا اس کے سنگین جرائم میں شامل ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں اس شخص کا نام حجاج بن یوسف آتا ہے، جو محمد بن قاسم کا چچا اور سسر تھا اور خلیفہ عبد الملک بن مروان کے دور خلافت میں عراق کا گورنر بھی تھا۔ اس نے کوفہ میں بیٹھ کر زبردست فتوحات کی۔ اس کے دور میں فتوحات کا دائرہ سندھ اور ہند کے دوسرے علاقوں تک پھیل گیا، حتیٰ کہ مسلمان چین تک پہنچ گئے۔ سامعین کرام، آپ کو یہ جان کر بہت حیرت ہوگی کہ یہی وہ شخص تھا جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس نے قرآن کریم پر احراب لگوائے۔ خدا نے اسے بڑی فصاحت اور بلاغت اور شجاعت سے نوازا تھا اور یہ حافظ قرآن بھی تھا۔ شراب نوشی اور بدکاری سے بچتا تھا۔ وہ جہاد کا دھنی اور فتوحات کا حریص تھا۔ مگر سامعین کرام، اس کی ان ساری خوبیوں پر اس کی ایک برائی نے پردہ ڈال رکھا تھا، اور وہ برائی اس کا ظالم ہونا تھا۔ حجاج ان تمام خوبیوں کے ساتھ بہت بڑا ظالم تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں خونخوار درندے کا روپ اختیار کر لیا تھا۔ ایک طرف اس کے دور میں نامور مجاہدین قتیبہ بن مسلم، موسیٰ بن نصیر اور محمد بن قاسم کفار سے برسر پیکر تھے، اور دوسری طرف وہ خود خدا کے بندوں، اولیاء، اصحاب رسول اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون سے ہولی کھیل رہا تھا۔ مؤرخین کے مطابق حجاج بن یوسف نے 1,20,000 انسانوں کو قید کیا۔ اس کے جیل خانے میں ایک دن میں 80,000 قیدی بیک وقت رہتے تھے، جن میں 30,000 عورتیں ہوتی تھیں، اور ان میں 4,000 عورتیں ایسی تھیں جن کے جسم پر کوئی لباس نہیں تھا۔ یہ شاید اپنی نوعیت کا پہلا ایسا واقعہ ہوگا جس میں عورتوں کو برہنہ کر کے ان کی تذلیل کی گئی اور ان کو ویسے ہی برہنہ مردوں کے ساتھ قید کر دیا گیا۔ یہی وہ ظالم شخص تھا جس نے کعبہ پر حملہ کر کے خوب بے حرمتی کی۔ مکہ پر حملے کے پہلے واقعے کے ٹھیک 8 سال بعد، یعنی 72 ہجری میں، جب عبد الملک بن مروان حکمران تھا اور حجاز مقدس میں حسب سابق عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت تھی، تب ایک لشکر حجاج بن یوسف کی قیادت میں حملہ آور ہوا۔ عبد الملک نے کئی لوگوں کو مکہ پر حملہ کرنے اور حجاز کو قبضہ کرنے کو کہا تھا، مگر سب نے حرم شریف کو جنگ و جدل کا میدان بنانے سے انکار کر دیا۔ لیکن حجاج بن یوسف، جو انتہائی ظالم اور جابر فطرت کا انسان تھا، جس کے دامن پر بہت سے صحابہ کے خون کی چھینٹیں تھیں، اس نے اس حکم کو قبول کر لیا اور مکہ پر حملہ آور ہو گیا۔ عین رمضان المبارک کے مہینے میں حجاج نے مکہ کا محاصبہ کیا اور سنگباری شروع کر دی۔ سنگباری اتنی زبردست تھی کہ لوگوں کا اپنا سر بچانا مشکل ہو گیا۔ اسی سنگباری کے دوران ایک بڑا پتھر خانہ کعبہ کی چھت پر آ گرا، جس سے کعبہ کی چھت گر گئی۔ اس وقت زبردست آسمانی بجلی کڑکی، جس سے لوگوں کے دل لرز اٹھے اور خوف و ہراس پھیل گیا۔ آسمانی بجلی کی آواز اس قدر زبردست تھی کہ حجاج کی فوج کے کئی لوگوں کی موت بھی ہو گئی۔ 3 دن تک مکہ اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں اندھیرا چھایا رہا اور آسمان سیاہ ہو گیا، مگر حجاج نے اپنے لوگوں کو بھروسہ دلاتے ہوئے کہا کہ بجلی اور بادل ایک فطری عمل ہے، اس سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ احاطہ خانہ کعبہ میں نماز پڑھتے تھے اور ان کے ارد گرد پتھر آ کر گرتے تھے۔ آخرکار وہ اور ان کے ساتھی اس لڑائی میں شہید ہو گئے اور مکہ معظمہ پر حجاج بن یوسف کا قبضہ ہو گیا۔ ایک روایت کے مطابق حضرت عبداللہ بن زبیر کا سر کاٹ کر اسے کعبہ کے پرنالے پر لٹکا دیا گیا اور ان کی لاش کو سولی چڑھا دیا۔ حجاج بن یوسف جب حرم شریف داخل ہوا تو دیکھا کہ ہر طرف پتھر بکھرے ہیں اور خون کے دھبے پھیلے ہوئے ہیں، تو فرش کو دھلوانے اور کعبہ کی دوبارہ تعمیر کا حکم دیا۔ اس نے تمام اہل مکہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا قاتل سمجھ کر ان پر سختیاں کی اور بہت سے صحابہ کو تکلیف پہنچائی اور قتل کر دیا۔ سامعین کرام، ایک دن حضرت سعید بن جبیر، جو کہ ایک تابعی بزرگ تھے، انہوں نے ایک دن ممبر پر بیٹھے ہوئے یہ الفاظ ادا کیے کہ حجاج ایک ظالم شخص ہے۔ جب حجاج کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے آپ کو اپنے دربار میں بلوا کر شہید کرنے کے احکامات جاری کیے،
جب حضرت سعید بن زبیر کو شہید کرنے لے جا رہے تھے تو وہ مسکرانے لگ گئے، جس پر حجاج نے وجہ پوچھی تو حضرت سعید بن زبیر کہنے لگے کہ میں تیری بے وقوفی پر مسکرا رہا ہوں۔ چنانچہ حجاج بن یوسف نے حکم دیا کہ اسے میرے سامنے ہی ذبح کرو۔ جب خنجر گلے پر رکھا گیا تو آپ نے اپنا رخ قبلے کی طرف کیا اور کہنے لگے، اے اللہ، میرا چہرہ تیری طرف ہے، تیری رضا پر راضی ہوں۔ یہ حجاج نہ تو موت کا مالک ہے اور نہ ہی زندگی کا۔ جب حجاج بن یوسف نے یہ سنا تو بولا کہ اس کا رخ قبلے کی طرف سے پھیر دو۔ جب قبلے سے رخ پھیرا گیا تو آپ نے فرمایا، یا اللہ، رخ جدھر بھی ہو تو ہر جگہ موجود ہے، مغرب و مشرق ہر طرف تیری ہی حکومت ہے۔ میری دعا ہے کہ میرا قتل اس کا آخری قتل ہو اور میرے بعد اسے کسی پر مسلط نہ کرنا۔ جیسے ہی آپ نے یہ کہا تو اس کے ساتھ ہی آپ کو شہید کر ڈالا اور اتنا خون نکلا کہ دربار تر ہو گیا۔ ناظرین کرام، بیان ہوتا ہے کہ انہیں شہید کرنے کے بعد حجاج پر وحشت سوار ہو گئی تھی اور وہ نفسیاتی مریض بن چکا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ حجاج کو ایک انتہائی مہلک بیماری لگ گئی۔ اس بیماری میں سخت سردی کلیجے سے اٹھ کر سارے جسم پر چھا جاتی۔ وہ سردی کے مارے کانپتا تھا تو آگ سے بھری لکڑیوں کی انگیٹھی اس کے پاس لائی جاتی تھی، جو اس قدر قریب کی جاتی تھی کہ اس کی کھال جل جاتی تھی، مگر اسے احساس تک نہ ہوتا تھا۔ حکیموں اور طبیبوں کو دکھانے پر معلوم ہوا کہ اس کے پیٹ میں سرطان ہے۔ ایک طبیب نے گوشت کا ٹکڑا لیا اور ریشم کے دھاگے کے ساتھ باندھ کر حجاج کے حلق میں اتار دیا۔ تھوڑی دیر بعد دھاگے کو کھینچا گیا تو گوشت کے ٹکڑے کے ساتھ بہت ہی عجیب نسل کے کیڑے چمٹے ہوئے تھے اور اتنی بدبو تھی جو پورے ایک مربع میل کے فاصلے پر پھیل گئی۔ حکیموں سمیت سب اٹھ کر بھاگنے لگے تو حجاج نے حکیم کو روک کر کہا کہ میرا علاج تو پورا کر۔ حکیم بولا کہ تیری بیماری زمینی نہیں بلکہ آسمانی ہے، تو اللہ سے پناہ مانگ۔ ناظرین کرام، حجاج جب مادی تدبیروں سے مایوس ہو گیا تو اس نے حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کو بلوایا اور ان سے دعا کی درخواست کی۔ وہ حجاج کی حالت دیکھ کر رو پڑے اور فرمایا کہ میں نے تجھے منع کیا تھا کہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کر، ان پر ظلم نہ کر، مگر تو باز نہ آیا۔ جب حجاج بن یوسف نے دیکھا کہ بچنے کا امکان نہیں ہے تو قریبی عزیزوں کو بلوایا، جو کہ بڑی کراہت کے ساتھ حجاج کے پاس آئے۔ وہ بولا کہ میں مر جاؤں تو جنازہ رات کو پڑھانا اور جیسے ہی صبح ہو تو میری قبر کا نشان مٹا دینا، کیونکہ لوگ میرے مرنے کے بعد مجھے قبر میں بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اگلے دن حجاج کا درد کی وجہ سے پیٹ پھٹ گیا اور اس کی عبرتناک موت واقع ہوئی۔ سامعین کرام، اللہ پاک اپنی رسی ظالم کے لیے دراز ضرور کرتا ہے، لیکن جب حساب لینے پہ آتا ہے تو فرشتے بھی خشیت الہی سے کانپنے لگتے ہیں۔ اللہ پاک تمام امت محمدی کو ظالموں کے ظلم سے بچائے، آمین۔